ہارون رشید تک یہ خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں کہ اس کا رشتہ دار وہب بن عمرو دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں مست ویرانے میں بیٹھا روکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہے، مگر ہارون کو یقین نہ آیا۔ اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے قریبی لوگوں کو بلایا اور کہا، کچھ وہب بن عمرو کا حال کہو، ہم نے سنا ہے وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ وزیر نے کہا، عالیجا اب اسے وہب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ اسے بہلول کہتا ہے۔ اس کے بعد ہارون نے خاصی دلچسپی سے پوچھا، یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ تو وزیر نے کہا، ذل الہی وہ ہنس مکھ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوش طبع بنا دیا ہے، اب تو بعض اوقات مسخروں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اس لیے سب لوگ اسے بہلول کہنے لگے ہیں۔ تو اس پر ہارون نے کہا، کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ تو وزیر نے کہا، اس کی عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں، مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتا ہے۔ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ اس نے کل کیا کیا؟ اجازت ہے، بولو۔ حضور کل بغداد کے بڑے بازار سے ایک فقیر نان بھائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ دکان میں مختلف اقسام کے کھانے پک رہے تھے جن سے بھاپ نکل رہی تھی، اور ان کھانوں کی خوشبوؤں ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد سے گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کی جیب میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، اور ان کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کے بھاپ سے اسے نرم کر کے اسے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں او مستنڈے، لا میرے پیسے نکال۔ تو فقیر نے کہا، جناب کون سے پیسے؟ اچھا کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے، اس کے پیسے کیا تیرے باپ دے گا؟ یہ سن کر فقیر نے کہا، عجیب انسان ہو، تو وہ باپ اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی، اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے جس کی میں قیمت ادا کروں؟ بس بس اب ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے پیسے وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بھائی سے کس طرح جان چھڑائی جائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلول ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہم درد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو وہ نان بھائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ یہ سن کر بہلول بولا، بالکل درست کہہ رہے ہو برادر، بالکل درست۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور یہ کہتا جاتا، نان بھائی یہ لے اپنے پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، لے 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 لے، یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبوؤں کی قیمت ہے، اسے اپنی جیب میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دورے ہو گئے۔ نان بھائی اپنی خفت مٹانے کے لیے بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو نے اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی عطا کی جائے گی،
بہت خوب ہارون محظوظ ہو کر ہنسا۔ واللہ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو نہیں معلوم ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے، لگتا ہے اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔